Please subscribe to my channel for education and entertainment videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسکالرشپ کا دوسرا سبق 10 ہندسوں تک کے عددوں کا پڑھنا اور لکھنا، اس کی معلومات لیں گے اور اس کے بعد سوالات حل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہم اعداد کو پڑھتے ہیں تو اسے اکائی، دہی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب کے حساب سے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو عدد ہے اس کو سیدھے جانب رائٹ ٹو لیفٹ گنتے ہیں، اکائی، دہائی، سینکڑا، ٹھیک ہے، اور پیچھے سے یعنی لیفٹ ٹو رائٹ ہم اسے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گننے کے لیے ہم سیدھے طرف سے استعمال کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ کی طرف سے کہ ہم اکائی، دہائی پڑھتے ہیں، اور اسی نوعیت پر اسی حساب سے ہم کیا کرتے ہیں کہ عدد کو لیفٹ سائڈ سے پورا عدد پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر 7 ہندسی عددوں کا پڑھنا اور لکھنا۔ تو یہاں پر ہم پہلے دیکھتے ہیں اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ۔ تو یہاں پر 41,39,248 پڑھتے ہیں، یہ عدد ہے۔ یہاں پر لفظوں میں بھی وہی دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، 41,39,248 پڑھتے ہیں۔ پہلے 10 لاکھ اور لاکھ کے مقامات کے ہندسوں کو ایک ساتھ پڑھیے، پھر 10,000 اور ہزار کے ہندسوں کو ایک ساتھ پڑھیے، اس کے بعد باقی ماندہ 3 ہندسوں عدد کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے چھوٹے سے 248 کے بعد ایک کاما ہے، 39 کے بعد ایک کاما ہے، 41 کے بعد ایک کاما ہے۔ تو یہاں پر پہلے جو عدد ہے سیدھے طرف سے 3 کے بعد کاما لگایا جاتا ہے، وہ تینوں کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد 2 2 2 2 جتنے بھی عدد ہوں گے، چاہے وہ 10,000 کے مقام پر ہو یا پھر وہ لاکھ کے مقام پر ہو، کوئی بھی عدد ہو، کتنا بھی بڑا عدد ہو، اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ پہلے 3 کے بعد کاما، اس کے بعد 2 کے بعد، پھر 2 کے بعد، پھر 2 کے بعد۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو بھی عدد پڑھنا ہے، جیسا کہ کوئی 98 کروڑ 45,34,255 ہے، تو اسی طریقے سے ہم کاما لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد نمبر 2 پر ہے 4 یا 5 ہندسی عددوں کو پڑھتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ نمبر 1، پڑھنے کے عمل کو آسان بنانے کے لیے وقفوں یعنی کاما کا استعمال کر کے عدد کے ہندسوں کے گروہ بنائے جاتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا گروہ بنائے جاتے ہیں جو کاما لگا کر۔ ٹھیک ہے، جو گروہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے عدد پڑھنے میں سہولت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم کاما نہ لگائے تو عدد بڑا ہے تو پڑھنے میں کیا ہوتا ہے، دشواری ہوتی ہے کہ پھر اکائی، دہائی پڑھتے بیٹھنا پڑتا ہے، اس کے بعد عدد کتنا ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے۔ بجائے کروڑ کے لاکھ بول دیے، لاکھ کو ہزار بول دیا، ہزار کو 100 میں لا لیے، تو ایسا نہیں جمتا۔ اگر کاما رہے گا تو آپ برابر پڑھیں گے۔ گڑبڑ میں اگر پڑھنا ہے تو ہم کاما کی مدد سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جلدی سے جلدی پڑھنا ہے تو کاما لگائے تو آسانی سے پڑھنا آتا ہے، اس لیے ہر جگہ 3 کے بعد پہلے کاما دیا جاتا ہے، پھر 2 کے بعد، پھر 2 کے بعد، پھر 2 کے بعد۔ ٹھیک ہے، مثلاً 4,924، 71,483، 45,790، 31,25,745۔ کاما کی مدد سے ہمیں یہ عدد پڑھنے میں آسانی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، وقفے یا کاما لگانے کے لیے ذیل کا اصول استعمال کرنا چاہیے۔ عدد کے دائیں طرف سے شروع کر کے پہلے 3 ہندسوں کے وقفہ کاما لگائیے، اس کے بعد ہر 2 ہندسوں کے بعد وقفہ کاما لگاتے ہیں۔ مثلاً 3,407، 53,169، 97,52,478، 3 کروڑ 97,28,465۔ یہاں پر کاما کی مدد سے ہم نے بآسانی عدد کو پڑھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ذیل کی جدولوں کا مطالعہ کیجیے۔ یہاں پر کچھ عدد دیے گئے ہیں، 1 کے بعد صفر کی تعداد، لفظوں میں عدد یہاں پر ہندسوں کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، 1، اس کے بعد ہے 10، 1 صفر لگے گا، 100 پر 2 صفر لگے گا، 1000 پر 3، 10,000 پر 4، 1 لاکھ پر 5، 10 لاکھ پر 6، کروڑ پر 7، 10 کروڑ پر 8 اور 1 ارب پر 9۔
ٹھیک ہے، یہاں پر جتنے عدد بتائے گئے ہیں وہاں پر جیسا کہ اکائی کے ہندسے پر صرف ایک عدد ہوگا، دہائی کے ہندسے پر دو عدد ہوں گے، اکائی اور دہائی، سینکڑے کے ہندسے پر تین عدد ہوں گے، اکائی دہائی سینکڑا، ہزار کے اس میں چار عدد ہوں گے، اکائی دہائی سینکڑا ہزار۔ اسی طریقے سے لاکھ، 10,000، لاکھ، 10,00,000، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 2 پر جدول ہے عددوں کا پڑھنا۔ یہاں پر ایک خاکہ بنایا گیا ہے۔ پہلے یہاں پر اکائی کا الف ہے، داہی کا دال ہے، سینکڑے کا سین ہے، ہزار کا ہے، دال ہے کا مطلب 10,000 ہے، لاکھ کا لام ہے، 10,00,000 کا دال لام ہے، کروڑ کا کاف ہے، 10 کروڑ کا دال کاف ہے، ارب کا ارب پورا لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد 10 ارب بھی آتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر صرف عرب میں لکھا گیا ہے دو، تو یہاں پر ہم 2 ارب پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، کروڑ اور 10 کروڑ کو ملا کر دونوں پڑھنا ہے 35 کروڑ۔ اس کے بعد لاکھ اور 10 لاکھ کو ملا کر 79 لاکھ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دال ہے یعنی 10,000 اور ہے کو ملا کر 14,000، سین یعنی سینکڑا یعنی 600، 87 یعنی داہی میں 8 ہے، یہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے 87۔ اسی طریقے سے پورا عدد ہو گیا 2,35,79,14,14,687۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 پر جو عدد ہے 5,40,60,07,312۔ ٹھیک ہے، یہاں پر عرب کے جو ہم نے اکائی دہائی لکھے ہیں اسی لیے ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اور عدد بڑے سے بڑا ہو چھوٹے سے چھوٹا ہو تو آپ کو اکائی دہائی کا سہارا لینا پڑے گا۔ اگر آپ کاما وغیرہ لگاتے ہیں تو آپ کو پڑھنا آنا ضروری ہے، کس طریقے سے پڑھتے ہیں، اگر لیفٹ سے پڑھیں گے رائٹ سے پڑھیں گے آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نوٹ عددوں کو کالم بنا کر لکھنا آسان ہوتا ہے، اس سے جمع اور تفریق کے عمل کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جمع اور تفریق کا عمل بھی کرنا آسان ہوتا ہے۔ وقفے یا کوما اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ معلوم ہو کہ پڑھتے وقت کہاں رکنا ہے۔ ٹھیک ہے، کوما سے جو کوما لگایا جاتا ہے، جیسا لاکھ اور 10 لاکھ کے بعد کوما ہے تو ہمیں دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، کروڑ اور 10 کروڑ کو ملا کر پڑھنا ہے، 10,000 اور 1,000 کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کوما لگائے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم جو جمع کرتے ہیں اور تفریق کرتے ہیں، اگر اکائی کے نیچے اکائی نہ لکھے تو ہمارا جواب تو کیا ہوتا ہے، غلط ہو جاتا ہے۔ اگر ہم جمع کا عمل کر رہے ہیں اور اکائی کے نیچے اکائی نہیں لکھے، بالترتیب نہیں لکھے، دہائی کے نیچے دہائی نہیں لکھے تو ہمارا کیا ہوتا ہے، جمع کا عمل کیا ہوتا ہے، غلط ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے، اگر کوئی آپ ایک کے نیچے ایک لکھیں گے، جیسا کہ دو عددوں کی جمع دی گئی ہے، اکائی کے نیچے اکائی لکھے، دہائی کے نیچے دہائی، سینکڑے کے نیچے سینکڑا، ہزار کے نیچے ہزار، تو سوال کو حل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تفریق کا سوال ہے، تفریق کا اوپر جو عدد ہے نیچے وہی عدد برابر لکھنا ہے، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی، بالترتیب جتنے بھی اعداد ہو وہ عدد کو ایک کے نیچے ایک لکھ کر ہم حل کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ سوال کا حل بھی صحیح ہوتا ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ مثالیں حل کی گئی ہے۔ حل کردہ مثالیں، یہاں پر کچھ حل کی ہوئی مثالیں ہیں۔ نمبر 1، یہاں پر ایک عدد دیا گیا ہے تو 13,05,78 کو لفظوں میں لکھیے۔ تو اب یہاں پر کس طریقے سے لکھا جاتا ہے دیکھنا ہے۔ یہاں پر جو عدد ہے اکائی پر 8 ہے، دہائی پر 7 ہے، سینکڑے پر 5 ہے، ہزار پر 0 ہے، 10,000 پر 0 ہے، لاکھ پر 3 ہے اور 10 لاکھ پر 1 ہے۔ اسی لحاظ سے یہ عدد ہو گیا 13,05,78۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر پہلا آپشن ہے 13,57,108، یہ ہمارا غلط جواب ہے۔ اس کو کیا لکھنا تھا، یہ عدد کو لفظوں میں لکھنا تھا۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 پر ہے 1,3,0,5,7,8، یہ بھی غلط ہے۔ نمبر 3 13,05,78، یہ ہمارا کیا ہے، صحیح ہے، یہاں پر ٹک کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپشن نمبر 3 یہ ہمارا صحیح ہے، اس کو دائرہ کیا ہوا ہے۔ وضاحت، پہلے 10 لاکھ اور لاکھ کے مقامات کے ہندسوں کو پڑھیے، پھر باقی ماندہ 3 ہندسوں عدد کو پڑھیے۔
لہٰذا دیا ہوا عدد 13,578 ہے۔ یہ تیسرا متبادل ہے، اس لیے دائرے 3 کو سیاہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 2، عدد 6,05,11,13,716 کو ہندسوں میں لکھیے۔ اس میں یہاں پر پہلا آپشن ہے 6,51,31,716، 6,05,11,13,716۔ تو ہمارا سوال کیا تھا؟ 6,05,11,13,716۔ تو یہاں پر آپشن نمبر 2 ہمارا کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ وضاحت: اس عدد کے ہندسے مناسب مقامات پر لکھیے۔ اکائی پر 6 ہے، دہی پر 1 ہے، سینکڑے پر 7 ہے، ہزار پر 3 ہے، 10,000 پر 1 ہے، لاکھ پر 1 ہے، 10 لاکھ پر 1 ہے، کروڑ پر 5 ہے، 10 کروڑ پر 0 ہے اور ارب پر 6 ہے۔ تو اسی حساب سے 6,05,11,13,716 عدد ہو گیا۔ 10 کروڑ کے مقام پر کوئی ہندسہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے 10 کروڑ کے مقام پر 0 لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں پر جو عدد ہے نہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ 0 لکھا ہوا ہے۔ یہ دوسرا متبادل ہے، اس لیے دائرہ نمبر 2 کو سیاہ کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، تواتر پہچانیے، معلوم کیجیے کہ سوالیہ نشان کی جگہ کون سا عدد آئے گا، اسے لفظوں میں لکھیے۔ تو یہاں پر ہے 34,70,13,589 اور بیچ کا جو کالم ہے، بیچ کا جو خانہ ہے اس میں کیا ہے؟ سوالیہ نشان ہے۔ تو یہاں پر دوسرا جو کالم ہے تیسرا، تو وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ 34,70,13,591۔ یہاں پر تواتر یعنی بالترتیب آنے والے عدد کو لکھنا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا عدد کیا آئے گا؟ 34,70,13,590 آئے گا۔ تو یہاں پر دیکھنا ہے، آپشن 4 دیے گئے ہیں۔ پہلا آپشن ہے 34,70,13,590، یعنی ہمارا یہ بالکل درست ہے۔ ٹھیک ہے۔ وضاحت: سوالیہ نشان کے مقام کا عدد سوالیہ نشان کے بائیں طرف کے عدد سے بقدر 1 بڑا ہونا چاہیے۔ متواتر یعنی ترتیب سے آنے والا عدد، اس لیے وہ عدد 34,70,13,590 ہے۔ یہ عدد 34,70,13,590 ہے۔ آئیے ہم مناسب جگہوں پر وقفے یا کوما لگائیں۔ 34,70,13,590 یہ پہلا متبادل ہے، اس لیے دائرے نمبر 1 کو سیاہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو۔ چلیے یہاں پر مشق کے لیے مثالیں جو دی گئی ہے وہ حل کرتے ہیں۔ مشق نمبر 2.1، سوال: ذیل کے اعداد لفظوں میں کس طرح لکھے جائیں گے 1 سے 5 تک؟ یہاں پر جو عدد ہے ہندسوں میں تو اسے لفظوں میں لکھنا ہے۔ نمبر 1، 2,03,174۔ تو یہاں پر آپشن 4 دیے گئے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کون سا صحیح ہے۔ 20,03,174 یہ کیا ہے؟ ہمارا غلط ہے۔ 2,03,747 یہ بھی غلط ہے۔ نمبر 3 پر ہے 2,03,174، یہ ہمارا کیا ہے؟ درست ہے۔ تو یہاں پر آپشن نمبر 3 ہمارا صحیح ہے۔ چلیے اگلا سوال، سوال نمبر 2، 45,71,504۔ تو یہاں پر 4 آپشن دیے گئے ہیں، 45,71,504۔ تو یہاں پر پہلا ہمارا صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم دائرہ 1 کو گول کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3، 7,04,257۔ 7,04,257، یہاں پر 0 دیا گیا ہے تو یہاں پر کوئی عدد نہیں ہے، تو یہاں پر عدد شمار ہوگا، لیکن 0 ہونے کی وجہ سے ہمارا جواب کیا ہے؟ 7,04,257۔ تو ہم آپشن دیکھتے ہیں، 7,04,257 ہے۔ یہاں پر 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، 7,04,02,57، یہ غلط ہے۔ نمبر 2 پر ہے 7,04,25,007، یہ بھی غلط ہے۔ نمبر 3 پر ہے 7,04,25,007، غلط۔
नंबर 4 पर है 7 अरब 4 करोड़ 257। तो यहाँ पर जो हिस्सों में दिया गया है लफ्ज़ों में चौथा ऑप्शन इसका दुरुस्त है। यहाँ पर हम चौथे ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है। सवाल नंबर 4, 1 करोड़ 10। 1 करोड़ 10। तो यहाँ पर इकाई पर सिफर है, दाही पर 1 है, सैकड़े पर सिफर है, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख पर क्या है सिफर, और 1 करोड़ पर एक अदद है। तो यहाँ पर ये अदद है 1 करोड़ 10। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। नंबर 1 10,010 गलत। नंबर 2 1 करोड़ 10। तो हमारा क्या ये जवाब दुरुस्त है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 5, 70,35,014। तो यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन है। 70,53,014 गलत। 70,35,114 ये भी क्या है गलत है। तीसरा ऑप्शन है 70,35,014। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसे टिक करना है। सवाल नंबर 6, एक अदद के इकाई और 10 लाख के मुकाम पर हिस्से बिलतरतीब 5 और 7 है, बाकी के मुकामात पर सिफर है। इस अदद को लफ्ज़ों में लिखिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सवाल थोड़ा बड़ा है। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक अदद के इकाई और 10 लाख। इकाई यानी पहला अदद, इकाई के मुकाम पर 1 और 10 लाख के मुकाम पर बिलतरतीब 5 और 7 है, बाकी के मुकामात पर सिफर है। तो यहाँ पर हम ये अदद बनाते हैं, देखते हैं कौन सा अदद हमें मिलता है। तो यहाँ पर हमें अदद जो मिला है 70,05,000 है। कितना है 70,05,000। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑप्शन कौन से हैं। नंबर 1 पर है 7,05,000 गलत है। नंबर 2 पर है 70,05,000। तो यहाँ पर हमारा जो अदद आया है 70,05,000 है। ठीक है, तो 2 को हम क्या करते हैं, गोल करते हैं। सवाल नंबर 7, अदद 6,60,000 60 को हिस्सों में किस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन 6,60,660 ये गलत है। नंबर 2 पर है 6,06,606 ये भी गलत है। नंबर 3 पर है 6,60,060। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, 6,60,007। तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा दुरुस्त है। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, 90,09,990 को हिस्सों में लिखिए। 90,09,990 को हिस्सों में लिखिए। यहाँ पर हमें इकाई से लेकर दाहे तक अदद बनाना है और नीचे देखना है कि कौन सा अदद हमारा दुरुस्त है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन है, नंबर 1। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है 90,09,990। तो सवाल भी यही था, 90,09,990। तो पहला ऑप्शन क्या है, 90,09,990। ठीक है, तो यहाँ पर 2.1 मश्क हमारी कंप्लीट होगी। चलिए 2.2 को देखते हैं। पहले यहाँ पर हिस्सों को लफ्ज़ों में लिखना था, अब यहाँ पर लफ्ज़ों को हिस्सों में लिखना है। नंबर 1, अदद 15,15,15 को हिस्सों में लिखिए। ये 2017 में पूछा गया था। ठीक है, सवाल क्या है, अदद 15,15,15 को हिस्सों में लिखिए। तो पहला ऑप्शन है 1,50,01,515। ऑप्शन नंबर 2 15,515। ऑप्शन नंबर 3 15,01,515। यहाँ पर 1515 दिया गया है, तो यहाँ पर 1515 है, यानी वहाँ पर सैकड़ा और हज़ार का मुकाम जो है वो एक साथ लिखा गया है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है, 15,15,15। तो यहाँ पर 15,15,15 ये सही है। और पढ़ेंगे कैसे से, 15,01,515। तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 2, अदद 7,27,000 को हिस्सों में लिखिए। अदद 7,27,000 को हिस्सों में लिखिए। ऑप्शन नंबर 1 72,070।
ऑप्शन नंबर 2 7,02,700, ऑप्शन नंबर 3 72,700, ऑप्शन नंबर 4 7,27,000। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, तो अदद 7,27,000 को पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, 7,27,000। ठीक है। सवाल नंबर 3, 8 लाख को हिस्सों में लिखिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। नंबर 1 80,000, नंबर 2 8 लाख। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसे गोल करते हैं। सवाल नंबर 4, 99,909 को हिस्सों में किस तरह लिखते हैं। 99,909 को हिस्सों में किस तरह लिखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 9,90,909, ऑप्शन नंबर 2 99,990, ऑप्शन नंबर 3 99,909। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, यहाँ हम इसे गोल करते हैं। सवाल नंबर 5, अदद 5,47,446 को हिस्सों में लिखिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। 5,43,464 गलत, 5,43,644 ये भी गलत, ऑप्शन नंबर 3 5,43,046 ये भी गलत, ऑप्शन नंबर 4 5,43,446। तो यहाँ हमारा क्या है, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, 5,43,446। ठीक है। सवाल नंबर 6, 46,85,270 को लफ्ज़ों में लिखिए। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 46,85,270। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 7, ज़ैल की कौन सी जोड़ी गलत है। यहाँ पर गलत जोड़ी को पहचानना है। तो यहाँ पर 12,34,789, 12,34,789 ये सही है। 12,43,897, 12,47,879 ये हमारी जोड़ी नंबर 2 गलत है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। जोड़ी गलत पहचानना था, ज़ैल की कौन सी जोड़ी गलत है, तो जोड़ी नंबर 2 क्या है, हमारी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। 12,43,987 ये भी सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 21,43,879 ये भी हमारी जोड़ी सही है। सवाल नंबर 8, 1 दहाई 5,700, 6 10 करोड़ 3 इकाई इन हिस्सों से बनने वाला अदद लिखिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। उसके बाद पहले हम अदद बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा दुरुस्त है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो अदद हासिल हुआ है 60,05,713, 60,05,713। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन कौन से सही है। 60,75,013 गलत, 60,50,713 ये भी गलत, 60,57,013 ये भी गलत, 60,05,713। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, हमारा दुरुस्त है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया हो। अगर समझ में ना आए तो इसे दोबारा देखिए। इसी तरीके से तालीमी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe to my channel for education and entertainment videos.